اس لیے آیا ہوں کہ تم کو سچائی کو بیان کروں، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائیں تو آپ ایک پیغام لے کر جائیں، آپ ایک فکر لے کر جائیں، تاکہ وہ پیغام اور فکر آپ کو اس بات پر مجبور کر دے کہ آپ آنے والے چناؤں میں ہم کس کو اپنا ووٹ دیں۔ کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے جو آپ کی تباہی اور بربادی کے باعث بن گئے؟ کیا آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو آپ سے انصاف نہیں کرنا چاہتی؟ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جن بچوں کے پیٹھ پر لٹ پڑی گئی، پولیس کی لاٹھیاں ماری گئیں، اگر ان بچوں سے جا کر پوچھیں گے تو بچے ان کے ماں باپ پکار پکار کر ساری دنیا کو کہہ رہے کہ ہمیں تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ پولیس نے ہم کو مارا یا گجرات کی سرکار نے ہم کو مارا، ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پورے مجمع کے سامنے لا کر ہم کو پیٹا گیا، ہماری بے عزتی کی گئی، اور اس مجمع سے کوئی ایک شخص نے آواز اٹھا کر نہیں کہا کہ بھارت میں سنویدھان ہے، بھارت میں کورٹ ہے، بھارت میں انڈین پینل کوڈ ہے، بھارت میں CRPC ہے، مگر سب بیٹھ کر تھالیاں مار رہے تھے۔ بتاؤ پھر تمہاری عزت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری طاقت کیا ہے؟ بتاؤ تمہاری ووٹ کی اہمیت کیا رہ گئی آج؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اسد الدین اویسی آپ سے اپیل کرنے آیا ہے کہ ووٹ دو، ووٹ دینا آپ کا کام ہے، مگر سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ ووٹ دینا آپ کی طاقت ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ اپنا ووٹ کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیتے ہیں تو یقیناً وہ کامیابی اور شکست کا باعث بھی بنتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سیاسی پارٹی کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی پارٹی کو اتنے ہزار ووٹ ملے تو یہ آپ کی طاقت کی نشانی ہے، یہ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، یہ آپ کی سیاسی شعور کی ذمہ داری نشانی ہے۔ یاد رکھو عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی تعلیم یافتہ ہونے سے تعلیم یافتہ نہیں بن جاتا۔ جب تک کہ آپ کو پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا، جب تک کہ آپ کے دلوں میں ایک سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک قابل وہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ ووٹ ضرور دیجئے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، مگر یاد رکھو تم نے جس کو ووٹ دیا، کیا انہوں نے آپ کی لاج رکھی؟ کیا انہوں نے آپ کی عزت کا سودا نہیں کر لیا؟ اور آپ نے ووٹ تو دے دیا، مگر اس کے بعد ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ہماری تباہی اور بربادی کو نہیں دیکھتی ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو ایک مرتبہ موقع دیجئے، مجلس کے نمائندوں کو، امیدواروں کو کامیاب کریے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجلس کو ووٹ دیجئے، مجلس کو کامیاب کریے، ناانصافی کے خلاف مجلس لڑے گی، آپ کی عزت کے لیے مجلس سب کچھ کرے گی۔ ہم یہ درندگی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ بھارت کی جمہوریت میں جب سب سے انصاف ہوتا ہے تو انصاف بھارت کے سنویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے، تو انصاف طاقتور سے نہیں، انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، انصاف ظالم سے نہیں، انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، انصاف دولت مند سے نہیں، انصاف غریب سے ہونا چاہیے۔ یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آج آپ آئے ہیں، میں آپ کے آج کے آنے کی، آپ کے جس جلسے میں شرکت کی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر نوجوانوں یاد رکھو، میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو، جو تم فون اٹھا کر اس گناہگار کی تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہو، میں تم سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں۔ مجلس آج الیکشن لڑ رہی ہے تو نوجوانوں تمہارے مستقبل کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور نوجوانوں یاد رکھو یہ مستقبل تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالی، تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ جو آج ہم نے اپنی جوانی میں جو تباہی اور بربادی کے نظارے ہمارے وطن عزیز میں دیکھے، ہم وہ تباہی اور بربادی
تم دیکھو. اسی لیے آج تم کو لگنا ہے, آج تم کو مجلس کو کامیاب کرنا ہے اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر. نوجوانوں, اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ کو اپنی ایک آواز کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے ایک شناخت کی ضرورت ہے, اور وہ آواز کوئی آسمانوں سے نہیں آئے گی, وہ آواز زمین سے نہیں نکلے گی, وہ آواز تمہارے درمیان سے نکلے گی, وہ طاقت تمہارے اتحاد سے نکلے گی, وہ پہچان تمہارے دلوں کے ملانے سے نکلے گی, اور وہ کام آپ کو کرنا ہے. اسد الدین اویسی کے تقاریر, اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جنتا کے دلوں کو نہیں ملا سکتے. ارے جنتا کے دلوں کو ملانے والے کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کائنات کا رب آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالے گا, اور اسی کی بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ لمبائل سے عبد البصیر شیخ کی کامیابی یقینی ہوگی. میرے عزیز دوستوں, میرے بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, ہم آپ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے دلوں سے خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں, خواب دیکھنا شروع کرو. تم جب خواب دیکھو گے تو بڑے خواب دیکھو, چھوٹے خواب ہرگز مت دیکھو. بڑے خواب دیکھو, بڑے خواب دیکھو, جتنا بڑا تمہارا خواب ہوگا, اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اور ہم کو محنت کرنا پڑے گا, جستجو کرنا پڑے گا. جب تم اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو, جب تک سیاست میں تمہاری آواز نہیں ہوگی, جب تک راجنیتی میں تمہاری پہچان نہیں ہوگی, تمہارے خواب ادھورے رہ جائیں گے. جس دن تمہاری ایک سیاسی طاقت ہوگی, تمہاری سیاسی پہچان ہوگی, اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ متحد ہوں گے, اور متحد ہوں گے تو ہم سب اپنے خوابوں کو پورا کریں گے. ورنہ بھارت کی جمہوریت میں کس کے خواب پورے ہو رہے ہیں؟ بھارت کی جمہوریت میں ان لوگوں کے خواب پورے ہو رہے ہیں جو کمزوروں کو دباتے ہیں, مظلوموں کو کچل دیتے ہیں, مہیلاؤں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خوابوں کو اگر پورا کرنا ہے, یقیناً خواب دیکھو مگر متحد ہو, اتحاد پیدا کرو. اور مجلس مظلوموں کے ساتھ ہے, مجلس کمزوروں کے ساتھ ہے. مجلس چاہتی ہے کہ کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے, مجلس چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کیا جائے, مجلس چاہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو تحفظ ملے, مجلس چاہتی ہے کہ جس نوجوان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے اس کو ایک حوصلہ دیا جائے, اس کے حوصلوں کو بلند کیا جائے, اس کو کہا جائے کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے, اٹھو اور اپنے حق کے لیے لڑو. یہ مجلس کا پیغام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں. آج آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمہوریت میں ہم تمام کو تحفظ ملنا چاہیے, اور ملے گا, مگر آپ اپنی آواز کو گجرات کی ودھان سبھا میں بجائیے. گجرات کی ودھان سبھا میں جب آپ اپنی آواز کو بجائیں گے تو پھر کوئی 6 منٹ کے ہم مودی امت شاہ کے سامنے مظلوموں کی انصاف کی بات کرتے ہیں, اپنے حق کی بات کرتے ہیں, سچائی کو بیان کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ متحد ہو کر گجرات کی ودھان سبھا میں صابر کابلی والا کو بجائیں گے, عبد البصیر شیخ کو بجائیں گے, آپ شبو بھائی کو بجائیں گے, دانی نمرا سے ہماری دلت بہن کو بجائیں گے. کیونکہ گجرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن